بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اے میرے محبوب، اہل کتاب سے فرما دیجئے آؤ ہم پہلے اس کلمے پر جمع ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. یہ ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں اور اس مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے بعد اپنے ارباب رب تسلیم نہ کر لیں. اگر یہ منہ پھیر جائیں تو کہو کہ ہم شہادت دیتے ہیں بے شک ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں اپنے رب کے. کیا ہی کہا ایک شاعر نے
کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی، شاعر تو یہ کہتا لیکن میں کہتا ہوں، جو تو سرب سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. جو تو سرب سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، یہ نغمہ توحید یہ زمان و مکان کے ساتھ خاص نہیں. یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تمام قسم کی حمد اللہ جل شانہ کے لیے. درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم آج گفتگو کریں گے کہ شرک کے نقصانات کیا ہیں دنیا اور آخرت میں. شرک کس طرح نقصان کرتا ہے، انسان کے نیک اعمال کو برباد کس طرح کرتا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں اور آج بھی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی جس کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، روزانہ دعوتیں ہو رہی ہیں، اچھے بہترین کھانے کھا رہا ہے، لیکن روزانہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی کھاتے پیتے ہو، کسی چیز کی کمی نہیں، اس لیے کمزور بھی ہوتے جا رہے ہو، ذرا ڈاکٹر کو چیک کراؤ. چکر کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کے جسم پر نظر ڈالتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، اور کمزوری کو اور اس کے جسم میں جو نحافت تھی اس کو جانتے ہوئے کہتا ہے کہ ذرا ٹیسٹ کرانے. ٹیسٹ کرانے کے بعد جان لیتا ہے کہ اس آدمی کو کینسر ہو گیا ہے، سرطان ہو گیا ہے. یہ آدمی جو سرطان کا کینسر کا مریض ہے،
پتہ چلا جانے کے بعد، خبر ہو جانے کے بعد بیماری کی، جاتا ہے، حلوے پوڑیاں کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، مٹھائیاں کھا رہا ہے، ہر دنیا کے پھل اور فروٹ کھا رہا ہے، لیکن روزانہ صحت گرتی چلی جاتی ہے، گرتی چلی جاتی ہے، گرتی چلی جاتی ہے، ہر قدم اس کا قبرستان کی طرف جا رہا ہے، قبر کی طرف، لاحد کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح سرطان اور کینسر ہو جانے والے آدمی کو کوئی خوراک اثر نہیں کرتی، اس طرح شرک کرنے والے آدمی کے لیے کوئی عبادت فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ نمازیں پڑھے، ساتھ ساتھ قیام اللیل بھی کرے، نمازیں پڑھے، تلاوت قرآن پاک ہی نہیں قرآن کو حفظ کر لے، سجدے کرے، رکوع کرے، سبیلیں لگائے، ہسپتال بنا دے اور جمعیہ خیریہ بنا دے، ویلفیئر سوسائٹی بنا دے، لوگوں کی شادیاں کرائے مفتی میں، ہر نیکی کا کام جو دنیا میں ہو سکتا ہے کرتا چلا جائے، ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ شریک بھی بنا رہا ہے، کوئی عبادت اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ یہ بات اختر سلیم کی نہیں، یہ بات کسی مفتی کی نہیں، یہ بات کسی خطیب کی نہیں، امام کی نہیں، یہ بات کسی صحابی کی نہیں، تابعی کی نہیں، تبع تابعی کی نہیں، یہ بات کس کی ہے؟ یہ بات اس کی ہے جو مالک ہے زمین و آسمان اور عرش کا، وہ میرا رب مختلف طریقوں سے شرک کے خسائر کو اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ ذرا سنیے یہ پہلی آیت، ذرا سماعت فرمائیے، اس کو سماعت فرمانے کے بعد ذرا غور کرنا، یہ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق حنفاء للہ، لوگو اپنے رب کے لیے حنیف بن جاؤ، تمام کو چھوڑ کر صرف اللہ والے بن جاؤ، اپنے مالک کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں لاحق ہو جائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کیا کرو۔ اے لوگو حنیف بن جاؤ، ہر جائی نہ بنو، یک جائی بن جاؤ، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اور مشرک نہ بنو، حنیف بنو۔ جو در در پر گر جائے وہ مشرک ہوتا ہے، جو صرف اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، رکوع اس کے لیے کرے، سجدے اس کے لیے، اولادیں اس سے طلب کرے، رزق اس سے طلب کرے،
اور مشکلات میں یا اللہ نعرہ تکبیر کے نعرے بلند کرے اس کو حنیف کہتے ہیں، جو ساتھ ساتھ علی کے، غوث کے، دوسروں کے، تیسروں کے نعروں کو بلند کرے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، حنیف بن جاؤ اور مشرک نہ بنو۔ یاد رکھنا کہ جس نے اپنے رب کے ساتھ شریک بنایا، عرض و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دی، مشکل کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار دیا، بیماریاں اس کسی اور سے طلب کی، اللہ کے علاوہ اولاد کسی اور سے طلب کی، اولاد مل جانے کے بعد اللہ کے علاوہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف کر دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مسلمان ایسا نہیں کرتے، مسلمان اولادیں اللہ سے مانگتے ہیں، آپ الزام لگا رہے ہیں۔ اگر ہم الزام لگا رہے ہیں، ہماری بات پر آپ کو یقین نہیں آ رہا، تو ذرا خیال سے اور غور و فکر سے اس ویڈیو کو سننا، اس میں ملا ایک کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے، دھیان سے سننا اور فیصلہ خود جا کے کرنا۔ حملے گر جاتا ہوں یا پیدائش کے بعد بچے فوت ہو جاتے ہوں تو کچے سوت، یعنی یہ وہ دھاگا جو عموماً کریانے والے پڑیا باندھنے کے لیے ہمارے استعمال کرتے ہیں، تو کچے سوت کے ساتھ دھاگے عورت کو بالکل سیدھی کڑی کر کے یا ایک دم سیدھی لٹا کر اس کی پیشانی کے بالوں سے پاؤں کی انگلیوں تک ناپ لیجیے اور ساتھوں دھاگے ملا کر ان پر 11 بار اس طرح آیت الکرسی شریف پڑھیے کہ ہر بار ایک گرے لگاتے جائیے اور دم کرتے جائیے۔ اس گنڈے کو حسب ضرورت کپڑے کی بڑی پٹی پر لمبائی میں رکھ کر سی لیجیے تاکہ پیٹ بڑا ہو جانے کی صورت میں بھی کام چل سکے۔ پھر بھی اگر تنگ پڑ جائے تو کپڑے کی پٹی میں جوڑ لگا سکتی، عورت کی کمر پر باندھیے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، ہرگز نہ کھولیے، یہاں تک کہ غسل کے وقت بھی جدا مت کیجیے۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوں تو گھر کی پکائی ہوئی سفید میٹھی چیز، مثلا میٹھے سفید چاول، اور سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا شیخ محمد افضل رحمت اللہ تعالی علیہ اور سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی فاتحہ دلائیے اور عورت 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر کھڑے ہو کر بغداد شریف کی طرف رخ کر کے اس طرح عرض کرے، یا غوث الاعظم اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو آپ کی غلامی میں دے دوں گی اور اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گی، انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ یہ سن لیا، یہ حنیف نہیں مشرک۔ ذرا جو اس نے کہا اس پر تبصرہ بھی سن لیجئے۔ کہتا ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے چلا جائے یعنی گر جائے، ایک بچہ لڑکا ہوتا ہی نہ ہو، لڑکی کو عورت کو لٹا لو یا سیدھی کھڑی کر لو دھاگے کے اس کے جسم کی پمائش کرو۔ یہ پمائش کون کرے؟ یہ پمائش اس کا خاوند نہیں، یہ مجرم کرے یا اس کا کوئی مرید یا مجاور اور مجرم کوئی کرے اس کی پمائش۔ اور مجھے یہ بتا دو ذرا دھیان سے انصاف کے ساتھ، بکری کی پمائش اگر بھیڑیا کر رہا ہو تو وہ بھیڑیا بکری کو چھوڑ دے گا کھانے سے؟ بکری کی پمائش بھیڑیا کرے اور دھاگے سے اس کی پمائش کر رہا اس کے جسم کی، پھر بکری کی ہڈیاں بچیں گی، گوشت کھا جائے گا وہ مجرم۔ کہتا ہے دوسرے نمبر پر پمائش کرنے کے بعد پھر وہ بتایا اس کو یہ کرے، پھر بغداد کی طرف منہ کر کے کہے کہ اگر بچہ ہوا تو میں اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گا۔ غلام محی الدین نام رکھنے کی وجہ سے پھر لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ یہ بحث الگ ہے
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، میں ہی لڑکے دیتا ہوں، میں ہی بانجھ کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ ہم ایک اور بات کرتے ہیں۔ یہ بغداد والی سرکار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سینکڑوں سال بعد میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے بچے پیدا کرانے کے لیے لوگ بغداد کے علاوہ کس کی طرف منہ کرتے رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے لوگ بچوں کے لیے کس طرف رجوع کرتے رہے؟ اور یہ بات الگ، اس کا یقین اور اپنے رب پر اعتماد اور توکل خنزیروں اور کتوں جیسا بھی نہیں ہے۔ خنزیرنی 12 بچے دیتی ہے، کبھی جنگل میں دیکھا خنزیرنی لیٹی ہو اور خنزیر اس کی دھاگے سے پمائش کر رہا ہو؟ اس کو پوچھتے ہیں خنزیر کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے اس کو بچہ نہیں ہو رہا، لڑکا نہیں ہو رہا ہے، اس کے دھاگے سے پمائش کر رہا ہوں۔ کبھی کتے کو دیکھا کتی کی پمائش کرتا ہو؟ خنزیرنی 12 بچے دے اور کتیا 5 7 10 بچے دے، اپنے رب پر توکل، عرش عظیم کے مالک پر توکل کرنے والے، اور یہ کہتا ہے کہ بچے پیدا کرانے کے لیے بغداد کی طرف منہ کرے۔ یہ تو مغیرہ بن شعبہ کا بھی، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بھائی تھے، 10، اور دین اسلام کا بہت بڑا دشمن اور بڑے دشمنوں میں تھے، ولید بن مغیرہ بھی تھے، 10 بیٹے دیے اللہ نے ان کو۔ یہ کہتے ہیں مشرک کہاں ہیں، لیکن مجھے اس پر تعجب نہیں ہو رہا یہ بات کہنے والے پر، کیونکہ یہ تو مجرم ہے، بھیڑیا ہے، بھیڑیا، یہ تو ورگ لگائے گا، لے جو اس کے پاس، یا اس کی بیگم کے گھر بچہ نہ ہو تو یہ لے جائے ملنگوں کے پاس پمائش کرانے کے لیے، فتح تو پھر چلے گا۔ یہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ ان ملنگوں کے مجاوروں کے پاس لے آؤ اپنی بیویوں کو، عزت و عفت و عصمت اور مال لوٹنے والے یہ مجرم، ان کے ان سبز پگڑیوں کے اندر، سبز رمالوں کے اندر لوگوں کی عزت و عصمت لوٹی جا رہی ہے۔ ان سبز اماموں کے اندر وہ مخ ہے جو جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ تعجب کی بات، جو سامنے یہ بات سن رہے ہیں ان کو غیرت نہیں آ رہی، تعجب ہے ان کی عقلوں پر، ان کی عقلیں، قرآن فرماتا ہے جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ سوچو ذرا سوچو، اللہ رب العزت تو جانوروں کو بیٹیاں بیٹے دیتا ہے، اور مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ذرا سنیے، فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا حنیف بن جاؤ، مشرک نہ بنو۔ جو مشرک ہے اس کی مثال تو اس طرح ہے جس طرح آسمان سے گر پڑا، آسمان سے گرتا آ رہا ہے، راستے میں اس کو نصر الوحش، چیلوں نے اس کے، وحش پرندوں نے اس کے گوشت کو نوچنا شروع کر دیا، بوٹی بوٹی کر دی۔ ایک تو گرتا رہا ہے، غموں میں پریشانیوں میں نڈھال ہے، ایک تو گر رہا ہے آسمان سے، سامنے اس کو موت نظر آ رہی ہے۔ دوسرا چیلوں نے اس کو گوشت کو نوچنا شروع کر دیا، پھر ہوائیں آئیں، اس کو دور دراز علاقے میں لے گئیں جہاں سے اس کے واپس آنے کے امکانات ختم ہو گئے۔ یہ اللہ رب العزت نے مثال دی مشرک کی، جب اس میں شرک داخل ہو جاتا ہے
ایسے بھیڑیے جن کی شکل تمہیں ہم نے ابھی دکھائی، جو آپ کو جن کی شکل دکھائی، اس روپ میں یہ بھیڑیے ان کے گوشت کو، مال کو نوچتے ہیں۔ جب مال سے پیٹ بھر جاتے ہیں کہتے ہیں اب تمہاری عزت، تمہاری عصمت، تمہاری عفت کہیں محفوظ نہ رہے، اپنی بیویوں کو لے آؤ، ہم ان کے علاج کرتے ہیں، ان کے گھر لڑکے پیدا ہوں گے، ان کے دھاگے سے ان کے جسموں کو ماپتے ہیں، ان کے جسموں کو، ان کے پیٹوں کو ماپتے ہیں، لے آؤ ہمارے پاس، ان کو چھوڑ دو، ہماری ٹانگیں دبائیں تاکہ ان کے گھر بیٹے پیدا ہو جائیں۔ جس طرح وہ چیلیں اس کے گوشت کو نوچتی ہیں، میرا رب فرماتا ہے، اسی طرح یہ بھیڑیے، یہ خون خوار درندے ان کی عزت اور عفت اور مال کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ جس طرح وہ جہنم میں گر جائیں گے، جس طرح یہ دور دراز اس کو ہوائیں لے جائیں گی، اس طرح وہ دور دراز جہنم میں گر جائے گا، قریبیوں کے دعاؤں سے اور کسی کی سفارش بھی کوئی کام نہیں دے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو شرکیات سے اس طرح خوف زدہ کیا۔ میں قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا تو حیران ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں ایک دم ایک ہی صفحے پر ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا۔ 18 نبیوں کا ذکر ایک دم کرنے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ فرمایا میرے رب نے، ہم نے ان پر بے شمار احسان فرمائے، ہم نے ان کو نبوتیں دیں، ہم نے ان کو رسالتیں دیں، ہم نے ان پر کتابیں نازل فرمائیں، ہم نے ان کے باپوں کو بھی، ان کو خود بھی، ان کے بیٹوں کو بھی ہم نے نبوتیں عطا فرمائیں۔ میرا رب فرماتا ہے اور ہم نے ان کو سیدھی راہ دکھائی اور ہدایت نصیب کی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عنایت فرما دے۔ اس سے مراد کہ جتنے یہ نبی تھے سارے کے سارے اللہ کے بندے اور بشر تھے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرک کر لیتا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، یا یہ سارے کے سارے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے، مشرک ہو جاتے، میرا رب فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرا رب فرماتا ہے ہم ان سے نبوتیں چھین لیتے اور ان کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتے، جو کچھ بھی انہوں نے عبادتیں کی تھیں۔ یہ اللہ رب العزت نبیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ ان میں 18 نبیوں میں ہمارے آقا کا ذکر نہیں۔ نبی شرک نہیں کیا کرتے بلکہ شرک سے منع کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ اگر یہ شریک کر لیتے میں ان کو بھی معاف نہ کر دیتا، نبوتیں چھین لیتا، کتابیں چھین لیتا اور رسالتیں چھین لیتا اور ان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا اگر یہ بھی شرک کرتے۔ پھر ہمارے آقا کا ایک دم ایک جگہ پر ذکر کیا، ان کو خاص کر کے مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ
اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محبوب، ہم نے تیری طرف اور تجھ سے پہلے نبیوں کی طرف، رسولوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب اگر تو بھی شرک کر لیتا ہم تیرے بھی اعمال کو ضائع کر دیتے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے محبوب تو بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتا۔ اگر ہمارے نبی، اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے، ان کو آخر الزمان نبی بنایا، ان کو امام المرسلین بنایا، وہ جس شہر میں چلے اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسمیں اٹھائیں، وہ سو جائیں تو اس لباس کا ذکر کریں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرے محبوب لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محبوب تو بھی شرک کر لیتا تو یہ ساری کی ساری محبتیں بھی کام نہ آتی، ہم تیرے بھی نیک اعمال کو ضائع کر دیتے۔ یہ آیتیں کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ قبوری پارٹی، یہ مجاور پارٹی اپنے مقتدیوں کو یہ آیتیں کیوں نہیں سناتی؟ یہ آیتیں سنائیں گے بس فدا کا یا رسول اللہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونا بھی ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ لیکن یہ آیتیں بھی کبھی پڑھ دیا کر، کہیں تیری شان میں کمی نہیں واقع ہو رہی کہ لوگوں کے عقیدے درست ہو جائیں، لوگوں کو اللہ رب العزت توحید کی سمجھ دے دے۔ کوئی خسارہ نہیں ہوگا تجھے، جو رزق ہے مل کر رہے گا۔ کیا ہو گیا؟ کیا پاگل پن کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ کہیں چھوٹی 11ویں پر چندہ جمع کر رہے ہو، کبھی بڑی 11ویں پر چندہ جمع کر رہے ہو، لوگوں کے سکونوں کو برباد کر رہے ہو، صرف اپنے اس پیٹ کی خاطر۔ یہ کچھ اس میں پڑھنا ہے، داخل ہونا ہے۔ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے میرے مالک نے لکھ دیا تھا، جو کھانا ہے، جو قسمت میں کھا کے مرو گے۔ یہ چھوڑ دو ان حرکتوں کو، کہیں چھوٹی 11ویں، کہیں بڑی 11ویں، کہیں ملڑ شاہ کا میلہ، کہیں بوگے شاہ کا میلہ، کہیں کچھ کر رہے ہو، کبھی کچھ کر رہے ہو، کبھی مولود منا رہے ہو، کبھی معراج منا رہے ہو، کبھی شب برات منا رہے ہو، کیا کیا مشکلات میں پڑے ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ تمہیں ہدایت نصیب کرے۔ چھوڑ دو ضد، چھوڑ دو دشمنی، اللہ کی کتاب سے، نبی کے فرمان سے چھوڑ دو دشمنی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ایک دم فیصلہ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلال بعید۔ فرمایا بے شک اللہ رب العزت لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت نہیں معاف فرمائیں گے جس نے اپنے رب کے ساتھ شریک بنایا، بے شک اس کے نیک اعمال کتنے بھی کیوں نہ ہوں، حج کرنے والا، زکاتیں دینے والا، قیام کرنے والا، تلاوتیں کرنے والا، فرمایا اللہ رب العزت بخشش نہیں فرمائیں گے جس نے اپنے رب کے ساتھ شریک بنایا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت چاہیں تو ان کو معاف فرما دیں۔ ادھر ایک اللہ کا بندہ اپنے لخت جگر سے وعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا
تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، جب ان کو وہ نصیحتوں واز و نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے لخت جگر، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم تو بے شمار ہیں، کسی کے مال کو نہ حق کھا جانا ظلم، زیادتی کرنا ظلم، زنا ظلم، سود خوریاں ظلم، نافرمانیاں ظلم، یہ تمام ہر وہ ظلم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کام کیا جائے اس کو ظلم کہتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا ظلم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اللہ رب العزت نے ایک باپ کی نصیحت جو اس نے اپنے لخت جگر کو کی کیوں بیان کی؟ دنیا کے ہر رشتے میں دغابازیاں ہو سکتی ہیں، کبھی ان میں سجاوٹ و بناوٹ ہو سکتی ہے، کبھی دھوکے کے پہلو نکل سکتے ہیں، لیکن باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرتا۔ آج کبھی دیکھا ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہو میرے بیٹا میرے مرنے کے بعد شرک نہ کرنا؟ خاص کر کے یہ گدی نشین مجرم گدی نشین بن بیٹھے، گدی نشین، باپ مر گیا بیٹا، بیٹا مر گیا پوتا، اور چلے آ رہے ہیں۔ یہ گر سکھاتے ہیں کہ لوگوں کی عزت کس طرح لوٹنی ہے، مال لوٹنے کے ڈھنگ سکھاتے ہیں لوگوں۔ یہ تمہارے ٹکڑوں پر پلنے والے تمہیں اپنی جھوٹی کرامات سنا سنا کے لوٹتے ہیں، بچ جاؤ ان سے۔ یہ ڈاکے ڈالنے کے اڈے ہیں، یہ جرائم کے اڈے ہیں، لوٹ رہے ہیں تمہیں اور تمہاری عزتیں اور تمہارے مال کو لوٹ رہے ہیں، بچ جاؤ۔ میں تمہیں اپنے رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں بچ جاؤ ان سے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس ہوتا تو یہ اپنی دکانیں نہ سجاتے، ان کے پاس کچھ ہوتا تو سارا کچھ اپنے لیے جمع کر لیتے۔ یہ سال ہر سال عرس کا انتظار کرتے ہیں کہ کب عرس آئے اور ہماری جیبیں بھر جائیں، ہمیں ٹکڑے ملیں۔ صبح کہتے ہیں لنگر مفت تقسیم ہو رہا ہے، تمہارے مال سے ہی یہ لنگر کھلا رہے ہیں، تمہیں لوٹ رہے ہیں یہ لنگر کھلا کر، بچ جو ان کے فتنوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے یہ بتاؤ کہ جنت میں داخل کس طرح ہو سکتا ہوں، جہنم کی آگ سے کس طرح بچ سکتا ہوں۔ لمبی بات نہیں یاد رہے گی، لمبی بات کرنے سے میں بھول جاؤں گا، اونٹ اور بکریاں چرانے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فصیح اللسان تھے، جوامع الکلمات دیے گئے میرے آقا کو، آپ نے فرمایا سن، قال من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو مر گیا اس دنیا سے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ومن مات یشرک بہ شیئا، جو مر گیا شریک بناتا چلا گیا، اور عربی زبان میں شیعہ یہ نکرہ استعمال کیا ہے، الشیعہ نہیں شیعہ، اور نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ کوئی بشر، کوئی حجر، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی قبر اللہ کی شریک نہیں بنانی۔ اس لیے فرمایا میرے آقا نے کہ جو اس حال میں مر گیا
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو شرک کرتا ہوا مر گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا۔ ذرا حدیث پر غور کرنا، آپ نے بے شمار علماء سے سنی ہوگی یہ حدیث، دوبارہ سن لیے یاد دہانی کے لیے۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے کو، برابر اور پیچھے بیٹھنا، گدھے پر سوار تھا۔ سب سے پہلی بات، گدھے پر سوار ہونا سنت، ایک نوٹ کرنا۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار، خاتم المرسلین، امام المرسلین، اور ہمارے پیر و مرشد، ہمارے تو پیر ایک ہی ہیں، کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جعلی پیر پکڑا گیا، ہم نے پہلے بھی عرض کیا، آج بھی کرتے ہیں یاد دہانی کے لیے، یہ سب پیر جعلی ہے اور مجرم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اہل حدیثوں کا ایک ہی پیر ہے، وہ مدینے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں ہی تفریق کر لو، جس کا پیر کسی کا لاہور میں بیٹھا ہو، کسی کا سیالکوٹ میں، کسی کا گجرانوالے میں، کسی کا کراچی میں، کسی کا گولڈا میں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں کیسے ہمارا پیر تو مدینے میں بیٹھا ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ یاد رکھ لینا نقطہ، ہمارا پیر وہ ہے جو مدینے کا امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا شاگرد خاص، ان کا صحابی ان کے پیچھے بیٹھا ہے۔ یہ جناب پیروں کے بیٹھنے کے لیے اور جگہ، مریدوں کے بیٹھنے کے لیے اور جگہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں پیر آیا، پلنگ پر بیٹھا ہے، اور مرید مسکین چار پائیوں کو الٹی کر کے بیٹھے ہیں، کہیں پیر کی گستاخی نہ ہو جائے۔ اور دجالو، حرام خورو، سن لو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگرد اور مرید کے ساتھ ایک گدھے پر سوار ہیں، علی حمار۔ یہ ان کے شاگرد حضرت معاذ بن جبل فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا، پیر و مرید برابر ایک گدھے پر بیٹھے، باتیں ہو رہی ہیں پیار و محبت کی، ادھر تبلیغ و دعوت جاری ہے، جناب ادھر کرامات دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، کرامات بیان کی جا رہی، میں یہ کرتا ہوں۔ فرما رہے یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اور جانتے ہو کہ بندوں کا حق اپنے مالک پر کیا ہے؟ قربان جائیں، سبحان اللہ، ان گناہ گار بندوں کا بھی اپنے رب کے اوپر حق ہے۔ وہ کیا حق ہے؟ قلت اللہ و رسول عالم، اللہ و رسولہ عالم۔ یہ کون ہے؟ یہ معاذ ہیں، معاذ بن جبل ہیں۔ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ معاذ کو پتہ نہیں کیا حق ہے، کوئی غیب نہیں۔ ہمارے تو جناب قبرستان کے قبر کے اندر سے مزار سے بتا دیتے ہیں، ایک پیر کہتا ہے قبر کی
اپنے باپ کی قبر کا طواف کرتا ہے اور اپنے عرس میں کہتا لوگوں سن لو، بڑے پیر صاحب اپنے مزار کے اندر سے دیکھتے ہیں کون بہو لے کے آیا ہے، کون بیٹی لے کے آیا ہے، کون ماں کو لے کے آیا ہے اور کون اپنی خالہ کو بھابھی کو لے کر آیا ہے۔ اس لیے اپنی قریبی لایا کرو تاکہ ہمیں مالی طور پر بھی فائدہ ہو، جسدی طور پر بھی فائدہ ہو۔ ملعون کہتا وہ نیچے سے دیکھ رہے ہیں، معاذ کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہ علی العباد، سن حق اللہ کا اس کے بندوں پر یہ ہے ان یعبدہ ولا یشرک بہ شیئا، عبادت اللہ کی ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ یہ کیا مراد؟ کہ عبادت وہ قبول نہیں جس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بنائے جائیں۔ ان یعبدہ، اس کی عبادت اس حال میں ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ شیعہ کہا، فرمایا شیعہ یہ نہیں کہ نبی کو شریک بنا لو، ولی کو بنا لو، کتب کو بنا لو، ابدال کو بنا دو، غوث کو بنا لو، کرنی والوں کو بنا لو، زلفہ والی کو بنا لو، دوسروں کو نہیں۔ شیعہ فرمایا شیعہ نہ نبی شریک بناؤ، نہ ولی کو شریک بناؤ، نہ مجاوروں کو شریک بناؤ، نہ مجاوروں کے قبرستانوں کو شریک بناؤ، نہ ان کے گنبدوں کو شریک بناؤ۔ اگر ایسا کرو گے، عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا حق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا حق اس کے مالک پر کیا ہے؟ ان لا يعذب من لا یشرک بہ شیئا، پھر میرے مالک کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام گناہوں سے درگزر کرے، تمام گناہوں کو معاف فرما کے ان کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عبادت اس حال میں ہو کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اگر اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جائے گا پھر بندے کا حق یہ ہے اپنے رب پر کہ اس پر اپنی جنت کو واجب کر دے، اس بندے کو جنت کا مالک بنا دے۔ حضرت معاذ اتنے خوش ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی پیاری حدیث، اتنی پیاری خوشخبری میں تیرے بندوں کو، میں اپنے مالک کے بندوں کو، ان بندوں کو نہ سنا دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، اگر سنائے گا تو یہ گھروں میں ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں گے، کسلان ہو جائیں گے، سست ہو جائیں گے۔ یہ حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے سنائی، کہیں اللہ کے ہاں علم کو چھپانے کی وجہ سے گناہگار نہ ہو جاؤں۔ اس عظیم حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما اپنی صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے حبیب، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اے میرے محبوب میرے بندوں تک پہنچا دو۔ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات اے میرے محبوب میرے بندوں کو ذرا سمجھا دو، یہ بات ان تک یہ بات پہنچاؤ۔ کیا بات ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے میرے بندے مجھ سے امیدیں رکھنے والے، مجھے رات کی تنہائیوں میں پکارنے والے، اگر مجھ سے دعائیں کرے گا، مجھ سے امید رکھے گا،
غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور مجھے کوئی پوچھنے والی طاقت نہیں، کوئی ایسی طاقت نہیں کہ مجھ سے سوال کر سکے اپنے اس بندے کو معاف کیوں کیا ہے۔ غفرت لک علی ما کان فیک، کتنے بھی گناہ ہوں میں ان کو معاف فرما دوں، نہ میری بادشاہت میں کچھ کمی آئے گی اور نہ ہی مجھ سے کوئی سوال کر سکتا ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اتنے گناہ کر کے میرے پاس آئے کہ جس کا ڈھیر لگا دیا جائے تیرے گناہوں کا، آسمان تک پہنچ جائے، اس کے بعد ثم استغفرتنی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے مجھ سے معافی مانگ لے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر زمین کے برابر اے آدم کے بیٹے غلطیاں لے کر آئے، انبار لگ جائیں تیری غلطیوں سے، تیرے گناہوں سے انبار لگ جائیں، تیرے گناہوں کے پہاڑ بن جائیں، اور اس کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے، لیکن ان گناہوں میں ایک شرط ہے کہ میرے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہ بنایا ہو، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، لآتیتک بقرابہا مغفرہ، میں جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی بخششیں اور مغفرتیں لے کر تیرا استقبال کروں گا، لیکن میرے ذات کے ساتھ اے میرے بندے کسی کو شریک نہ بنانا۔ تو اس لیے یہ خوشخبری دی اس بات کی کہ ذلیل کر دینے والا دنیا اور آخرت میں گناہ ایک ہی ہے، وہ اپنے مالک کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ ہم یہاں مختصر طور پر ایک مثال دیتے ہیں۔ آدمی کی بیوی ہوتی ہے، بیوی کا خاوند ہوتا ہے، پیار و محبت کرنا، کچھ حقوق ہیں خاوند کے خاص، وہ حقوق اور کسی بشر کے نہیں۔ ہم ذرا سنجیدہ زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں عقل مند انسان، کچھ ایسے حقوق ہیں جو خاوند کے ساتھ خاص ہیں، وہ حقوق جو خاوند کے ساتھ خاص ہیں، ان حقوق میں سے صرف ایک حق، دو نہیں تین نہیں، ایک حق عورت اس کے کسی قریبی ترین انسان کو دیتی ہے، اس کے کسی گہرے ترین دوست کو دیتی ہے، اور وہ دوست اور خاوند اس حرکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر اس میں ذرے کے برابر بھی غیرت ہے تو مجھے رب کی قسم مار دے گا اس کو بھی اور اس شخص کو بھی جس کو یہ حق دے رہی تھی، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نہیں تو کم از کم حالات کے نزاکت کے باوجود، دیکھتے ہوئے نزاکت کو، کم از کم اس کو چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا، اور کوئی سفارش قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو بندہ ہے اس کا، وہ مالک جو عدم سے وجود میں لایا، جس میں نطفے سے مضغہ، مضغے سے علقہ بنایا انسان کو، آنکھیں دیں، چہرہ دیا، سر دیا، اس میں دماغ رکھ دیا، دل دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، خوبصورت بنا دیا۔ نہ نطفے کے وقت، مضغے کے وقت، علقے کے وقت، نہ بچپن میں کوئی اس کا تعاون کرنے والا نہیں، کوئی نہ کسی مرشد کو جانتا، نہ پیر کو جانتا ہے،
نہ کسی بوگے شاہ کو جانتا ہے، نہ کسی اور کو جانتا ہے، تیسرے کو بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، یہ سر جو اس نے دیا تھا غیروں کے سامنے جھکانا شروع کر دیا، اس کو شرک کہتے ہیں اور کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ہم ایک حدیث کی طرف اور آپ کی توجہ دلاتے ہیں۔ آج لوگوں کو دین سے دور، عبادات سے دور اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی شفاعت کرائیں گے، اللہ کے نبی رو کر سجدے میں گر جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی امت بخشی جائے گی۔ یہ حدیث سنا کے سیدھے سادے لوگوں کو بے عمل بنایا جا رہا ہے، بے نمازی بنایا جا رہا ہے، دین سے دور رکھا جا رہا ہے۔ یہ حدیث بھی سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو دعا دی ایک ایسی کہ جو بھی اپنے رب سے مانگے اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں ہر نبی میں جلدی کی اور دنیا میں وہ دعا کر لی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس دعا کو محفوظ کر لیا۔ کہاں تک؟ شفاعت لامتی، معاشر کے دن میں اپنی گناہگار امت کی شفاعت کراؤں گا۔ شفاعتاً لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت میری اس دعا کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ اب یہاں تک تو سب لوگ خوشیاں منائیں گے، پجاری بھی اور مجاور بھی، یا غوث کے مدد کے نعرے لگانے والے بھی، یا علی اور پنجتن پاک کے نعرے لگانے والے بھی تو اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں نا، کہیں گے ہماری بھی بخشش ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ قربان ہوں، ایک لمحہ بھی بغیر حکمت کے نہیں جانے دیا۔ اگر یہاں ہی حدیث بند ہو جاتی، آپ روک دیتے اپنی گفتگو مبارک کو، سب آج خوشیاں مناتے ہیں۔ فرمایا وہ میری دعا قبول ہوگی۔ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، فرمایا میری امت میں سے لا یشرک اللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا، اس کی شفاعت ہوگی، اس کو معاف فرمائیں گے۔ اس کو صحیح مسلم نے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں بیان کیا ہے۔ سب امت کی اللہ کے نبی جن کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تمام کی دعا کریں گے، تمام کے لیے شفاعت کرائیں گے، لیکن امت میں سے مشرک کی نہیں۔ مسلم کی صحیح حدیث ہے، ذرا ان مقتدیوں کو، ان مریدان جوانان اہل سنت کو یہ سمجھا دیا کر کہ امت میں مشرک کون ہیں، کہیں تیری زبان پہ بل نہ پڑ جائے، کہیں تجھے بولنے کا بل نہ آ جائے، کبھی تجھے رزق کے کم ہونے کے خطرے لاحق نہ ہو جائیں۔ ذرا ان کو بتا دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سفارش کریں گے اپنے رب کے ہاں، امت میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے ہوں گے۔ یہ آج ہم نے اس درس میں، ان گزارشات میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بدترین فعل وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے، نہ اس کا کوئی نیک عمل قبول ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشر کے دن اس کی شفاعت کریں گے،
اور نہ ہی نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توحید پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو توحید کی روشنی سے منور فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ